اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں کل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے وہ ایک گندگی ہے فاعتزلوا النساء تو الگ رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کے دوران ولا تقربوہن اور مت قریب جاؤ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں فإذا تطہرن پس جب وہ پاک ہو جائیں فأتوہن تو آؤ ان کے پاس من حیث امرکم اللہ جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب التوابین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو نساؤکم تمہاری بیویاں حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں فأتوا پس آؤ حرثکم اپنی کھیتیوں میں انا شئتم جس طرح تم چاہو وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے وَعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے مومنوں کو ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا ان تبروا یہ کہ تم بلائی نہ کرو گے وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار نہ کرو گے وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو گے واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کا تمہاری بیکار قسموں کا ایسی قسمیں جو پختہ نہ ہوں ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا تم کو پکڑے گا بما کسبت قلوبکم جو کمایا تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے حلیم بردبار ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے آپ عورتوں سے اس دوران حالت حیض کے اندر ان سے الگ رہو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اب یہ حیض جب بھی عورت بالغ ہوتی ہے تو اس کو مہینے کے اندر ایک مرتبہ اس کے ولادت والے راستے سے خون آتا ہے جس کو حیض کا خون بولتے ہیں اور یہ ہر ایک عورت کے لحاظ سے اس کی مدت مختلف ہوتی ہے کسی کی 3 دن کسی کی 5 دن کسی کی 7 دن یہ ہر ایک عورت کے اپنے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اب یہ عمل ہوتا کیسے ہے شروع کیسے ہوتا ہے ہر ایک مہینے کے اندر جو بھی عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اس کے اندر اووم بننا شروع ہو جاتے ہیں اووری سے اووم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں ہر ایک مہینے کے اندر جو عورتوں کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ ہر ایک عورت کو پریگننسی کے لیے تیار کرتا ہے اگر اس کو سپرم مل جاتا ہے اور اووم اور سپرم آپس میں مل جاتے ہیں اور فرٹیلائزیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس سے یہ پریگننسی والا عمل شروع ہو جاتا ہے فلوپین ٹیوب کے ذریعے سے ٹریول کر کے وہ یوٹرس تک پہنچ کر وہاں سے بچہ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر اس اووم کو سپرم نہیں ملتا غیر شادی شدہ عورت ہے یا شادی شدہ بھی ہے لیکن اس کو اس طرح سپرم اس کے اووم کے ساتھ نہیں ملا تو پھر فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی اور یہ جو اووم ہے یہ جو انڈا ہے وہ فلوپین ٹیوب کے ذریعے رحم کی سب سے اندر والی تہہ کے اندر جاتا ہے جس کو انڈومیٹریم بولتے ہیں وہ پہلے سے تیار کی ہوئی ہے وہ اندر سے خون سے بالکل پر ہوتی ہے تو جب یہ فرٹیلائزیشن والا عمل نہیں ہوتا تو اس کی جو سب سے اندر والی لیئر ہے وہ پھٹتی ہے اور اس کے پیچھے جو خون کی رگیں ہوتی ہیں ان سے وہ خون نکلتا ہے تو اس خون کے ساتھ ساتھ یہ جو
یوٹرس کی سب سے اندر والی تہہ ہے انڈومیٹریم، اور اس کے ساتھ یہ اووم، یہ اس کے ولادت والے راستے سے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے عمل حیض والا، اور یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے عورت کے لیے۔ اس میں پیٹ کے اندر درد ہونا، کمر میں درد ہونا، جسم کا درد کے ساتھ ٹوٹنا، اور بہت ساری ایموشنل چینجز اس کے اندر آتی ہیں، بہت ساری ہارمونل چینجز اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، سر کا درد، اور بہت سارے معاملات کے ساتھ اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر سوال ہوا کہ ان معاملات کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ اس معاملے کے اندر سوال کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ پہلے یہودی جو تھے وہ اس معاملے کے اندر جب بھی عورتوں کے یہ ایام شروع ہوتے تھے تو وہ اپنی عورتوں کو الگ ایک جگہ پہ بند کر دیتے تھے، نہ تو ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، نہ پانی پلاتے تھے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بھی معاملات کرتے تھے، الگ ایک جگہ پہ ان کو بند کر دیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا تھا، اور جو عیسائی تھے وہ ان ایام کے اندر بھی مجامعت کر لیتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کو اس معاملے کے اندر، ان ایام کے اندر مسلمانوں کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ان ایام کے اندر عورتوں سے آپ نے الگ رہنا ہے، اعتزال کرنا ہے۔ اب وہ اعتزال صرف مجامعت کے لحاظ سے ہے، اس کے علاوہ سونا، بوس و کنار کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ تمام تر چیزیں جائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمل سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کر کے امت کو دکھلایا ہے تاکہ امت کو کوئی کسی قسم کی حرج نہ ہو۔ مجامعت اس لیے منع ہے کہ یہ جو خون جن ایام کے اندر نکلتا ہے اس میں مرد اگر مجامعت کرے گا تو اس میں بہت سارے انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے، انسان کی جو مرد کی صحت ہے اس کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ عورت تو پہلے سے ہی ان ایام کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بیماری جیسی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن مرد کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ ہائیجینک ریلیجن ہے اور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بالغ اہتمام کرتا ہے، تو اس لیے ایسی چیزیں جن کے اندر کسی بھی طرح کی ناپاکی شامل ہو تو اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں دور کرنے کی اور اس سے دور رہنے کی ہمیں ہدایات کی ہیں۔ اب ان ایام کے اندر عورت نماز نہیں پڑھے گی اور اس نماز کی بات کے اندر قضا نہیں دے گی، کیونکہ اس کو ان ایام کے اندر جو نمازیں وہ چھوڑے گی وہ نمازیں اس کو معاف ہیں۔ دوسرا کام یہ کرے گی کہ یہ روزے بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزوں کی قضا بعد کے اندر دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگلے سال رمضان کے آنے سے پہلے اس سال کے دوران وہ جو روزے اس نے چھوڑے ہوں وہ ان روزوں کی قضا دے دے گی، روزے بعد کے اندر رکھ لے گی۔ اور تیسرا عمل ان ایام کے اندر جو اس نے نہیں کرنا، وہ اگر حج کے دوران اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ حج کے تمام تر مناسک کو ادا کرے گی سوائے بیت اللہ کا طواف کرنے کے۔ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ کرے گی، اور جب وہ اپنے ایام سے پاک صاف ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ بیت اللہ کا طواف کر لے گی۔ اور ان ایام کے اندر قرآن جو مصحف ہے اس کے حوالے سے ہاتھ کے اندر عورت لے کر تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت ان ایام کے اندر مصحف کو ہاتھ کے اندر پکڑ کر دے کر اسے تلاوت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس کو قرآن زبانی یاد ہے، کوئی صورتیں وغیرہ وہ تلاوت کرنا چاہتی ہے، ذکر اذکار کرنا چاہتی ہے، تو اس معاملے کے اندر حرج کوئی نہیں ہے۔ محلے اس کے اندر اختلاف میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ موجود ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر عورتوں سے الگ رہنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان قریب اس وقت تک نہ جائیں جب کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پاک ہونے سے مراد ان کا جب وہ حیض والا ایام ختم ہو جائیں، خون رک جائے، اس کے بعد وہ غسل کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت بالکل پاک صاف ہے، اور اس کے ساتھ یہ مجامعت کرنا اس معاملے کے اندر کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اور وہ اجازت جو ہے وہ صرف ایک ہی راستے کی ہے، جو جس سے انسان کی ولادت ہوتی ہے، وہ ولادت والا جو راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی راستہ اختیار کرنا وہ درست عمل نہیں ہے۔ اور وہ اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے کی طرف سے کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک لعنتی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جو عورت کے دوسرے پیشاب والے راستے کی طرف سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام جو ہماری خواہشات کا اور ہمارے جذبات کا خیال رکھتا ہے تو اس میں
ہمیں گھوڑے کی طرح بے لگام بھی نہیں کرتا، ہمارے لیے کچھ حدود اس نے وضع کر رکھی ہیں کہ ہم ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ان خواہشات کو پورا کریں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ توبہ اور طہارت دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ توبہ انسان کی روح کی پاکی کا سبب بنتی ہے۔ جو انسان گناہ گار ہے تو وہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے اس کی روح صاف ہوتی ہے، اور جو دوسری طہارت ہے اس سے انسان کا جسم صاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ باطنی اور ظاہری دونوں طہارتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے جو اپنی باطن کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنی روح کی پاکی کا خیال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے جسموں کی پاکی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو ان کھیتیوں کے اندر جس طرح چاہو تم آؤ۔ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ عورت سے انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کھیتی کے اندر انسان بیج بوتا ہے تو بیج سے ایک فصل تیار ہوتی ہے، تو عورت اس کھیتی کی جگہ ہے، اور جو انسان کا مرد کا جو پانی یا جو نطفہ ہے وہ ایک بیج کی مانند ہے۔ جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو فرٹیلائزیشن کے بعد جب اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ فصل کی مانند ہے، اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کھیتی کے ساتھ۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے اس کو کھیتی بنایا ہے، تو اس کھیتی کو تیار کرنے کے لیے بھی انسان جس طرح اپنے کھیت کو تیار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور اس کے معاملات کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی فالتو جڑی بوٹیاں نہ ہو، اور بہت کوشش اور محنت کے بعد فصل حاصل کرتا ہے، تو اسی طرح سے عورت کی تربیت کرنا، عورت کے معاملات کو دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بھی ضروری ہیں مرد کے لیے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنی خواہش کو ہی پورا کرے، بلکہ اس سے مراد ساری کی ساری عورت کے تمام تر معاملات کی نگرانی کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی رہنمائی کرنا اس کے اندر شامل ہے۔ تو ان کھیتیوں کے اندر جس طرح چاہو آؤ، جس طرح چاہنے سے مراد یہی ہے کہ جو پہلے میں نے بتا دی ہے کہ اس کے لیے صرف ولادت والا راستہ استعمال کرنا ہے، اس کے لیے پوزیشن کوئی بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن راستہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی جو آپ کا اصل مقصد ہے دنیا کے اندر وہ اعمال کر کے آگے اللہ رب العالمین کی طرف بھیجنا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے اعمال کو دیکھا جانا ہے۔ اور جو شہوت کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو حدود اور قیود اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وضع کر رکھی ہیں ان کو پامال مت کریں، ان حدوں کو پھلانگنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جائز اور حلال طریقہ دیا ہے اسی کو استعمال کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور یہ بھی بات جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کرو گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو اللہ سے جب ملو گے تو وہ اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ تم یہ کہو کہ اللہ کی قسم میں جو ہے وہ فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، وہ پرہیزگاری والا کام نہیں کروں گا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح والا کام نہیں کروں گا۔ تو اس میں اللہ کو نشانہ کیسے بنایا جاتا ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم یہ والا کام نہیں کروں گا، وہ نیکی والا کام ہے۔ مثلا یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم یہ جو دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں میں ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش نہیں کروں گا، اور یہ قسم کھانے کے بعد اس قسم کو نشانہ بناتا ہے کہ بھائی میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں دو بندوں کے درمیان صلح کا کام نہیں کرواؤں گا، تو قسم کا سہارا لیتے ہوئے نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ والا کام درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی بندہ کوئی قسم اٹھا لے اور وہ قسم اٹھا لینے کے بعد دیکھے کہ اس سے کوئی بہتر آپشن موجود ہے تو وہ قسم کا کفارہ دے دے اور وہ بہتر والا کام کر لے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا 3 دن کے روزے رکھ لینا، یا پھر ایک گردن کا آزاد کر لینا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز جو انسان کی وسعت اور طاقت کے اندر ہو وہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ لیکن کون سی قسم کا کفارہ ہوگا؟ جو انسان نے خالص نیت کے ساتھ اٹھائی ہے، جیسے کہ اگلی آیت کے اندر اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی قسمیں، اس طرح سے قسموں کے ذریعے سے یہ انسان یہ اللہ کی نام کی قسم کھا کر کسی بھی نیکی سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، بلکہ جو قسم ہے جہاں پہ اس کی انتہائی اشد ضرورت ہو اسی وقت
اس قسم کو اٹھانا چاہیے۔ اور قسم کی جو اصل میں غرض ہوتی ہے وہ کسی بھی کام کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ جب قسم انسان اس وقت اٹھائے جب اگلے بندے کو آپ کی بات کا یقین نہیں آ رہا تو اس کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی جائے۔ ایسے عام حالات کے اندر قسموں کا اٹھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو انسان بار بار قسمیں اٹھاتا رہتا ہے اس کے دل سے قسم کی وہ ہیبت بھی کم ہو جاتی ہے، اس کو قسم پھر کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں لگتا، وہ اٹھاتا رہتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ قسم کوئی عام معمولی سی بات ہے، حالانکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا نام جو ہے وہ بڑی عزت والا ہے اور اس نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو انسان قسمیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان قسموں کو سنتا ہے، اور جس نیت سے اٹھائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ جانتا بھی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تمہاری لغوہ قسموں کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یعنی ایک انسان ہے جو عام باتوں کے اندر قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، قسم ہے میں نے یہ کام کیا، قسم ہے میں نے وہ کام کیا، ہر بات کے اندر قسم اٹھاتا ہے۔ اور جس طرح عربوں کی عادت ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں گے اور جو بھی کام کریں گے، واللہ ما فعلت، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں وہاں پہ نہیں گیا، تو وہاں پہ وہ واللہ کے ساتھ ایسے عادتاً قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی عادت پائی جاتی ہے کہ ہر بات کے اندر اللہ کی قسم یار میں نے یہ کام نہیں کیا، یا میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کام میں نے کیا نہیں ہے۔ اس طرح عام جو ہے وہ قسم ان کی زبان کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس والی قسم کا کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا ہوتا۔ یہ لغوہ قسمیں ہیں، اور یہ وہ قسمیں ہیں جو انسان نے پختہ ارادے سے نہیں اٹھائی ہوتی۔ اور ایک دوسری کس قسم کے اوپر مواخذہ ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو انسان نے پورے مکمل ارادے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس معاملے کے اندر اپنی قسم کا وہ قسم کو پورا کرے گا۔ اگر قسم کو پورا نہیں کیا تو وہ پھر کفارہ ادا کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو غفور اللہ رب العالمین جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اور حلیم جو ہے اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے، وہ حلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے اندر جلدی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہگار گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کے لیے مہلت دیتا ہے۔ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی پہچان کی طرف، توحید کا پیغام کی طرف آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور مہلت دیتا ہے بندے کو تاکہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔